بس پھر اس بے عملی نے کیا کیا، جہاں اور بڑے گل کھلائے، یہ بھی ہوا کہ اس بے عملی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو دل پہ پھر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے. اگر تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر نہیں کرتا اور اس گناہ پہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی کا داغ اور بڑا ہو جاتا ہے. پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جی گناہ کر کے پھر پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا. دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی. اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے. حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک بھی تو، لیکن ہمارا کالا قربان جاؤں جی اس کو. لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا. کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا. کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے. فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں. یوم لا ینفع مال ولا بنون. وہ پھر کیا ہے حضرت، پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل. حضرت وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آ کے عرض کرتا ہے، حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا. کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے. حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں، دل کالے تو منہ کالا چنگا. یہ کوئی ایسے نہیں جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں. مثلا جسم کی سزا کیا ہے، روزی کا تنگ ہو جانا. جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا. کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں. اب فرماتے وہ سزا جو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے، روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا. یہ جسم کی سزا ہے، روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا. اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے. سخت ہیں دل. اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے. پہلے میں بھی کہہ دیا، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں. کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں. پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے. دل کالے تو منہ کالا چنگا، جی کوئی ایسنو جانے. یہ معاملہ گزرا ہے نا، یہ آٹے والا دب کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کی ہے. آٹا پیچھے رکھا، مہنگا بیچا، انتظار کیا. اللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے اسی طرح کے تھے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں بیچ میں، لیکن یہ جن سننا انہوں نے پتہ کی کرنا ہے، اپنا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے پورا رمضان جا کے نا مدینہ پاک میں گزارنا ہے. یہ جو کیا نا اس کو کلیئر کرنے کے لیے، اللہ یہ اپنے کاغذوں میں کلیئر کر رہے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں اس کو اس طرح کلیئر نہیں کروا سکیں گے. اللہ بس معاف کر دے. اللہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، جو ہمیں آتا ہے پیچھے سے ہم تو اللہ کی قسم ہے، میں جمعے کا دن نبی پاک علیہ السلام کے ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. میرا اپنا بڑا دل کرتا ہے کہ جا کے نا مدینہ پاک لائیے ایسی بھی دسترخوان، لوگوں نے روزے کھلائیے. لیکن میرے پاکستان ڈھیر بھوکے بیٹھے ہیں، میں ہوتے ٹر جاؤں. وہ کہیں گے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں تو آخرت پہ چھوڑ دی گئی ہیں. اس دن پوچھا جائے ایک معاملہ ہے، درمیان میں پردہ ہے، حجاب ہے. ہو سکتا ہے کسی پہ خواب میں کرم کر بھی دیں، اس کو کہہ دیں کہ بھی تیرے محلے دار چتے ہیں یتیم نے، انہوں نے اس دن بھی روزہ پانی نہ نہیں کھولے، تو ایسے دسترخوان لانڈے. لیکن وہ شاید کوئی ہوگا. میرا بڑا دل کرتا ہے، کل بھی حضرت جی میرے اندر ٹوٹ کے یہ خواہش جاگی کہ اس دفعہ نا میں بھی مدینہ پاک جا کے نا دسترخوان لگاؤں. لیکن جب اپنے پاکستان کو دیکھا تو کہا کیڑے منہ نہ لائیں گا اتنے جا کے.
ڈھیر بھوکے بیٹھے. اللہ حضرت جی جو سفر ہے نا اس نے مجھ سے جو اور بہت کچھ چھینا, دوست چھین لیے, ٹائم نہیں ملتا. عمران صاحب بیٹھے ہیں, ایک کاکا سامنے بیٹھا ہے, ایک کاکا بیٹھا ہے فتح گڑھ علاقہ, وہ ایڈم والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح ابراہیم صاحب گلوریس والے, ایسے لا تعداد اس سفر نے مجھ سے میرے دوست چھین لیے, موقع نہیں ملتا ملنے کا. سفر سفر سفر, ایک کاکا دنان بیٹھا تھا, سفر سفر سفر, لیکن کیا کریں بس آرڈر ہے پیچھے. اس نے ایک اور کام بھی کیا, پہلے میں اپنے سیالکوٹ کے حالات سے آگاہ رہتا تھا, اب نہیں پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کون کس حال میں ہے. میں یہ رمضان شریف ہی تھا, یہ سیالکوٹ میں ایک جگہ کو روزہ تھا, پہلا روزہ نا, بڑے میرے اچھے دوست انتقال کر گئے. تو ایک میں نے بندہ دیکھا تو اس کے ساتھ نا بچیاں تھیں دو, جو اور بڑا گرم موسم, لیکن اس نے پوری محفل سنی. پھر ظاہر ایک امیر آدمی کی افطاری تھی, بڑے اچھے لوازمات تھے حضرت. اس بندے نے بھی روزہ کھولا, بچیاں لے کے چلا گیا. اگلے دن سیالکوٹ میں ایک اور جگہ افطاری تھی, وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا. اللہ اس پروگرام, وہ سمجھو وہ پروگرام ادھر تھا تو دوسرا پروگرام ادھر تھا, اپوزٹ تھے دونوں ایک دوسرے کے. وہ بندہ مجھے ادھر بھی ملا, اسی طرح بچی پھر ساتھ ہے, بچیاں ساتھ ہیں. میں بڑا حیران ہوا. خیر پروگرام کے بعد نا میں نے بندے کو پوچھا, میں نے کہا یار تو کل بھی اچھے سے ہیں, گرمی اتنی زیادہ ہے, بچیاں تیرے ساتھ 8 9 10 سال کی, اب سننا حضرت یہ لوگوں کے حالات ہیں. مجھے کہنے لگا میری بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے اور میری 13-14 ہزار تنخواہ ہے, اور اسی تنخواہ سے میں نے پورا رمضان گزارنا ہے. تو اب پہلا روزہ تھا, دل تو تھا یہ بھی کروں. اچھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بیٹھے کسی بندے کے دل میں نہیں تو کسی کو پیسے مانگ, غریب بندے کو پیسے دیتا ہے, امیر اگر ادھار بھی دیتا ہے تو امیر کو دیتا ہے, غریب کو کوئی ادھار نہیں دیتا. اللہ حضرت یاد رکھنا, میں کسی دھوکے باز کی بات نہیں کر رہا, لیکن یاد رکھنا ادھار دینے پہ ڈبل ثواب ہے, صدقے پہ 1 گنا, قرض دینے پہ, ادھار دینے پہ 2 گنا. ایک تو آپ نے پیسے دی اس کا ثواب, دوسرا آپ نے جو اس کی مشکل آسان کر دی اس کا ثواب. لیکن المیہ یہ ہے کہ ماڑے کو کون پیسے دے گا, ادھار دے گا کوئی نہیں دے گا. امیر پیسے بھی امیر کو دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کو پیسے تو چکے. میں نے اس کو کہا میں یار کل بھی آئے, کہتا کل میری اس بچی نے پہلا روزہ رکھا ہے میرے منع کرنے کے باوجود. آپ کو پتہ ہے بچوں میں جوش ہوتا ہے, تو پہلا روزہ تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. 14-15 ہزار تنخواہ ہے, پورا رمضان اسی سے گزارنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں امیر گھر میں افطاری ہے. تو میں نے اپنی بچی کو نہیں بتایا, میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارا انہوں نے روزہ کھلوایا ہے. تو ایک بچی کو اس دن لے آیا, آج دوسری نے رکھا تھا, آج دوسری کو لے آیا. یہ ہمارے حالات ہیں, ہم نہیں دیکھتے کہ کدھر کیا کرنا ہے. میرے محلے میں 10 یتیم ہیں, میرے محلے میں 10 غریب ہیں, وہ آج بھی روزہ عام انداز سے کھول رہے ہیں. ان کے مہمان ہیں, وہ بڑی خوبصورت انداز سے مہمان نوازی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اپنی آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. اگر کسی نے لگایا ہے کوئی لگا رہا ہے, میں نہیں کسی کو, میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے جی میرے سیالکوٹ میں کدھر کدھر کیا ہے. ہونا کیا ہے, یہ جتنے یہ آٹے والے, آٹا مافیا تھا حضرت, انہوں نے کرنا کی ہے اکثریت حضرت, انہوں نے پورا رمضان جا کے اس کو کلیئر کرنے کے لیے. لیکن جو ظلم انہوں نے کمایا ہے حضرت, جس طرح اللہ کی مخلوق, اس لیے پتر میرا بڑا دل کرتا کہ وہاں میں ایک دسترخوان لگاؤں نبی پاک علیہ السلام. لیکن جب اپنے سیالکوٹ کو دیکھوں تو پھر سمجھ نہیں آتی کیا کروں. چلو بھائی جس کو اللہ نے ادھر توفیق دی ہے, ہر کوئی اپنی اپنی کا جواب دے. لیکن یہ رمضان آنے لگا بیٹا, پہلے پلاننگ کرو رمضان شریف کی, اور اتھے لگاؤ, پھر ایتھے پہلے لاؤ تو پھر اتھے بھی لا لو. تو جی اتھے نہ لایا ہے تو صرف اتھے ہی لایا ہے. بڑی میں جی بڑا رویا, کہنے لگا میری بچی کا روزہ تھا. تو میں نے بچی کو یہ نہیں کہا کہ ہی بغیر بلائے آئیں, میں بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ میری بچی کا روزہ ہے, تو ان کا روزہ ساڑھے الکولی. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہم بن بلائے مہمان ہیں, میں نے تو بچیوں کو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ انہوں نے آپ کا روزہ کھلوایا. اور ایسے میرے سیالکوٹ میں کئی روزے دار ہیں, لیکن کیا ہے, دل سخت ہے, دل سخت ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے سامنے, بے شک لوگوں میں اللہ پاک سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے, جس کا دل, صحابہ کے لیے بھی قرآن نے کہا رحماء بین, آپس میں رہنے محبت کرتے ہیں.
रुहामा हो गई। फिर इकबाल ने भी इसको लिखा, इकबाल कहते हैं हो हल्का यारों तो बरेशम की तरह नर्म, आपस में नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हदीस पाक है, कोई शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आखिर उसकी दी महबूब दिल बड़ा सख्त है। मैं कहता हूँ ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक की बरकत थी कि लोग बताया करते थे आगे, अब तो बताते कोई नहीं है। उन तो जिन्ने ने हज़रत जी किसी का काम नहीं चलता पाया, किसी का मुंडा नहीं होने दिया, किसी का घर अपना नहीं, किसी ने नहीं मुझे आके कहा हज़रत दिल सख्त। मेरी भी 39 साल पूरी होने लगी, 40 में भी आने लगा। नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत मुबारक की बरकत थी। सहाबा अर्ज किया करते थे आगे, शख्स ने आकर उसकी थी महबूब दिल बड़ा सख्त। और हमारा पता क्या हाल है, मैं अक्सर ये पर पंचायत में बैठने का मौका मिलता है, पता नहीं लोग किस तरह ये बकवास कर देते हैं। मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी, नहीं तो कि ये को बड़ा अच्छा काम है जो तू सब में बता रहा है, नहीं मैं तो बड़ा सख्त आदमी है ना मामले में, मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी है। आपको भी तजुर्बा हुआ, कहीं भी ऐसे ना लायक और ना हंजार लोग हैं बड़े मजमे में कह देंगे मैं बड़ा सख्त आदमी हूं, मैं तो कभी प्यो दी नहीं मनी। भाई ये किसका तरीका हुआ? नहीं मैं नहीं कभी लिहाज रखे है, मैं नहीं कभी लगी लपटी लाई है, नहीं भाई ये किसका तरीका हो गया? ये इमाम गजाली ने इसको लिखा, ये था नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक। वो कोई शख्स था और उनका आखिर में जो जवाब है ना वो बताता कि तब उन्होंने अभी कलिमा नहीं पढ़ा था। इमाम गजाली ने इसको लिखा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बड़ी थी, लेकिन अभी कलिमा वो एक रूहानी मामला था कि जहाँ कहीं कुछ औरतें वगैरह होती ना तो ये खड़े होकर उनसे बातें शुरू कर देते। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे दराज गोश पे, हुजूर तशरीफ ले, ये खड़े थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले, इनको ना खुद अच्छा नहीं लगा कि मैं औरतों में खड़ा हूँ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवागर हो गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा भी नहीं, खुद ही अर्ज करते हैं मैं औरतों के पास इसलिए खड़ा था कि मेरा जो ऊँट है ना ये बड़ा सरकश है, मैं उनको कह रहा था कि मुझे एक रस्सी बना दो मैं अपने ऊँट को नकेल डाल दूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और आप तशरीफ ले गए। मैं नहीं कभी लिहाज किया किसी का, स्पेशल असी जेडे नमाजी या बाबे बैठे दे दाढ़ी वाले, सख्ती से काम खराब होता है, नरमी से मामले ठीक हो जाते हैं। नरमी है जी, हिकमत अमली। मैं आज तक जदू की तो गुस्से की तकरीर की थी, चंगा रिजल्ट आज तक नहीं आया। जब भी मोहब्बत से बात समझाइए, सामने बैठो नहीं मानना। इंसान हूँ ना, थक जाता हूँ, बीमार होता हूँ, किसी की कोई चीज़ हर्ट करती है, फिर उसका रिएक्शन आता है, लेकिन मैंने आज तक उसका फ़ायदा जी गल प्यार नाल ते लिफ के समझाइए लोगों ने मनी नहीं है। सख्ती ना कोई भी नहीं मनता। आपने तबस्सुम फरमाया चले। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, ये फिर इनको अल्लाह ने मौका दे दिया रूए मुबारक की, रूए अनवर की ज़ियारत करने का। नबी अलैहिस्सलाम ने ना मुस्कुरा के पूछा, फरमाया तेरे ऊँट का क्या हाल है? अब यहाँ उनको पता है, यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता, बाकी किसी को नहीं पता कि ऊँट का क्या मामला है। अब ये तीसरी बार जब मुलाकात हुई, अब ये बात बताती है कि तब वो ईमान ला चुके थे, कलीमा उन्होंने। अब उनका नाम क्या था इमाम गजाली ने नहीं लिखा। एक दिन ना मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर थे, सहाबा भी थे, आए नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, आपने फरमाया तेरे ऊँट का क्या है? तो रोज़ से क्या आगे शेष करते हैं, महबूब जिस दिन से आपका कलीमा पढ़ दिया मेरा ऊँट भी ठीक हो गया। नरमी शख्स ने आके अर्ज की, महबूब दिल बड़ा सख्त है, दिल बड़ा सख्त है। देखो ना फिर वो आटे आराम हो गया। ये कितने नरम दिल लोग थे हमारे इस्लाफ। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला बताते हैं कि मैं और मियाँ जी ने तांगे पे बैठ के कहीं जा रहे थे। वो थी कि सियालकोट में ना वबा फैली हुई थी हैजे की, और वबा आप भी कोई किसी गांव में कुछ मरीज वगैरह देखने जा रहे थे। रास्ते में ना हजरत जी एक बंदा मिला जिसने, वो एक होता है ना खीरा, एक होती है तर। अब तो हजरत जी वो ना जमाने के अंदाज बदल गए, खाने बदल गए हैं जी, डेजर्ट आ गए, चॉकलेट्स आ गई। पहले तो हजरत जी संगियां बेलियां ने बह जाना खीरे दे लेने, वो जनाब लून ला के खीरे ही खा छड़ने, कितनी तरह खा छड़नी, कितनी कितनी बैठ के वो तरह खानी। तो अब तो खत्म हो गया ये सारा कुछ, सारा कुछ आर्टिफिशियल आ गया। तो वो बंदा ना हैजे की वबा, और उन्हें की ले लिया सादे बंदे ने तरह। कौन तर खाए जी, हैजे की वबा फैली हुई है। तर तो आम ना भी हैजे की वबा फैली हो तो अक्सर सेहतमंद बंदे को लड़ जाती है।
اب وہ کیا ہے کہ پوری ریڑھی پہ نا بڑا افسردہ اور بڑا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوچوان کو کہا کہ روک ریڑا. اس نے ریڑا روکا، وہ روک تانگا، اس نے تانگا روکا، آپ اترے، پوری ریڑھی خرید لی. اسے پوچھا کتنے کی ریڑھی ہے، اس نے پیسے بتائے، خرید لی پوری ہے. وہ ٹانگے میں پیچھے رکھوائی ساری طرح. آگے جا کے نا وہ جب وہ پلخو آیا تو ساری اس میں پھینکوا دی. حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یہ پہلی گل جب میاں جی طرح لے رہے تھے میں عرض بھی کرنے لگا میاں جی حیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو آپ اتنی طرحوں کا کیا کریں گے؟ اتنی مہنگی طرح لے بھی لی، اس سے کوئی ریٹ بھی نہیں کیا تو رکھ بھی نہیں رہے، اب آگے آ کے ساری پلکوں میں پھینکوا دی، نالے میں پھینکوا دی. تو پھر نہیں مجھے راگ ہے، میں بول پڑا. میں نے اس کی میاں جی پہلی بات آپ نے کوئی ریٹ نہیں کیا، حیضے کی وبا ساری طرح خرید لی اور پھر اب رکھی بھی نہیں پاس ساری کا، اسی لیے خرید لی کیونکہ حیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے. وہ سادہ دل بندہ آج منڈی سے طرح خرید لایا، اب صبح سے لے کر اب تک اس کی ایک تر بھی نہیں بکی تھی. پریشان بیٹھا ہوا تھا آج بچوں کو کیسے کھلاؤں گا، اس لیے خادم علی نے اس کی ساری طرح خرید لی. اللہ نے خادم علی کو دیا ہوا ہے، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا. تجھے تو گھاٹے کا نظر آ رہا ہے. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور مجھے اگر طرح خرید لی ہیں تو پھر پھینک کی دی. فرمایا حیضے کی وبا پھیلی ہوئی ہے، کسی کو کھلا بھی نہیں سکتا کہ اس کو حیضہ نہ ہو جائے، اس لیے ساری پانی میں پھینکوا دی ہیں. اچھے لوگ ہیں، نرم دل لوگ ہیں. ایسی ان کی کیتا ہے. یہ پیچھے جو دن گزرے آٹا پورا سٹاک کیا ہم نے، ان کرنا کی رمضان ہے مدینہ پاک. اکثریت اسی طرح لوگ ترسے، بیٹیاں لائنوں میں لگی. اور یہ نہیں ہے یہ بڑا مافیا اسی بھی نہ، میں نے بڑی پکی خبریں آئیں ہمارے جو کریانے والے بھائی ہیں. بھائی ہمارا کام ہدایت ہے نا، اب اس بات پہ میں کوئی کفر کا فتویٰ تو نہیں دے سکتا ان پہ. انہوں نے بھی کیا کیا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائر کیے، اس کو دیا. انہوں نے کہا جاؤ جا کے نا تو لائن چلا کے آٹا لے آؤ. وہ بچہ آٹے کا تھوڑا اٹھا کے لے آیا، 100 روپیہ انہوں نے دیتا تھے، باقی آپ کمائے. سارے اسی طرح ہی ہیں. جدو جدو جس نو موقع ملتا ہے کوئی باز نہیں آتا. یہ نہیں کہ صرف وہ والا مافیا، ہم کا باز آتے ہیں. ہم سارے تو نہیں کہوں گا، مسجد ہے جی جمعے کا دن ہے، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے، لیکن اکثریت وہی ہیں جو صرف انتظار کرتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں، کوئی پریشان ہو کے، کوئی مجبور ہو کے میرے پاس آئے اور پھر میں اس کی پریشانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں. ہم اسی طرح کریں. ہم اسی اللہ ڈاکٹر توقیر صاحب بیٹھے ہیں، کئی دفعہ پیر و مرشد نے حکم فرمایا، کہنے لگے یار کسی مل والے سے رابطہ کر، اتنی دنیا تجھے جانتی ہے. ہم اسی کو 2-3 ٹرک اٹھا لیتے اور کچھ اپنا حصہ ڈال کے نا. تو یہ نہیں کہ سڑک پہ ہم کوئی نہیں، حالے دوالے جس چیز کو تو جانتا ہے، جس چیز کو میں جانتا ہوں، ان کے گھر میں آٹا دے کے آئے. بس میں نے کہا نا سفر بہت کچھ کھا گیا میرا. اب کوشش ہے انشاءاللہ بڑی جلدی کہ سفر کو کم کیا جائے اور کوئی عملی کام کرے، تاکہ کل جا کے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو منہ دکھانے والے بنے. اس لیے حضرت جی نرم دل. ایک بات میں نے کہیں کوٹ کے نا حضرت جی یہ کہیں گرا باندھ لو، بڑھانا گھٹانا یہ اس کا اختیار ہے. جو شیطان میرے اور آپ کے اندر ڈالتا ہے نا، اینج کرتے ودے گا، اس طرح کر، اس نکالو، صفائی کرو اپنے اندر. کٹ کے گرا لاش کے نا کتے کوئی لے کے نا کار جو موٹا اینج گنڈ لا کے نا اس طرح گرا لگا کے اس کو رکھ لو کہیں، روز پکڑ کے نا اس کو یہ سبق 10 بار پکایا کرو. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء، جس کا چاہوں گا، وترزق من تشاء من تشاء من تشاء من تشاء بغیر حساب. تاکہ کم از کم یہ کیڑا تو پاکستانی قوم کے اندر سے نکلے. کہ ذخیرہ اندوزی سے نہیں بڑھے گا، وہ تیرا خیال اب سے کہ تو نے بڑھا لیا، تو نے کتنا بڑا جرم کیا، تو نے کتنا بڑا. مجھے حضرت کہہ رہے تھے کہ آتے ہوئے جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب پتہ ہے، وہ آسان ہے. جب جو میں نے یہ جو کلپ کہا ہے بولا ہوں، اس کیمرہ لگا ہے یوٹیوب، ہو سکتا ہے حضرت جی کو 10-15 مفتی پڑھ کے میری توئی کر چھڑیں جی مصباحی صاحب نے مدینہ پاک کی بہتری کر دی. بکواس کرتا ہے مصباحی جی مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگاؤ، دیکھو کتنا بڑھ گیا. مجھے پتہ ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے بتانا بھائی سب کو. میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ مدینہ پاک میں دسترخوان، میں کہہ رہا ہوں 100 باری لا، لیکن بھائی پہلے ایسے بھی لا. میں نے کب کسی کو منع کیا کہ مدینہ پاک میں دسترخوان نہ لگا؟ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں پہلے اپنے محلے میں بھی دیکھ
وہ تیری محبت ہے. ایسے حکم ہے کلا بلا تکریمون الیتیم. میں نے کب کہا کہ نہ لگا؟ مجھے تو جو پیچھے سے دل میں ڈالا میں نے کہا لا 7 باری لا 10 لا 15 لا. میرا اپنا بھی بڑا دل کرتا ہے میں لگاؤں, لیکن ابھی نہیں میری جیب میں اتنے پیسے کہ میں ادھر بھی لگاؤں ادھر بھی لگاؤں. ابھی ان کا حکم مان رہا ہوں. مثال کے طور پہ پھر اس دن دوست ہیں مجھے آئے میرے عمرے پہ, مجھے بتانے لگے حضرت صاحب ایت کی میں بکھری انداز میں چل. میں جی کی طرح میں جی پیدل چلنا میں کی. تو میں نے کہا یہ کون سی کو بہادری کرنے لگی؟ اللہ دے بندے نفس پالنا ہے تو اپنا. انہوں نے کب کہا کہ پیدل آ 10 کٹ کو کتاب یہ فلانا بزرگی. میں اللہ دے بندے وہ تھے کہ جو انہوں نے کہا نا سارا کچھ ہی کر دیا. انہوں نے کہا داڑھی رکھی, سر پہ ٹوپی رکھی, پگ رکھی, زلفیں رکھی, سنت کے مطابق بال رکھے, حلال کھایا, نرم ایک جو حکم تھا نا ان کا سارے پورے کر لیے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبوب سے محبت کا اظہار کس طرح کروں. پھر وہ اس طرح کیا کہ پیدل چل پڑے. وہ بات رہی نہیں تھی ماننے والی, ایک بات انہوں نے مان لی محبوب کی. اب سمجھ نہ آئی کس طرح محبوب سے محبت کا اظہار کروں, کس طرح ان کو عرض کروں محبوب مجھے بڑی محبت ہے آپ سے. اس طرح اظہار کیا کہ پیدل میں اللہ کے بندے داڑھی تیرے سر تے نہیں, بال تیرے انگریزی نے, سر تے ٹوپی تو نہیں رکھی, ایک بات تو نہیں مانی, نہیں چل رہا ہے پیدل. ہم نفس پالتے ہیں اپنا, موٹا ہوتا ہے وہ ان باتوں سے ان کاموں سے. میں نہیں کہہ رہا تھا, مجھے پتا ہے کہ میں کتنے خطرناک معاملے پہ بول رہا ہوں. کوئی کسی مفتی کی رگ پھڑ کے جناب میری لگا بانٹ دے, جی مصباحی نے دیکھو جی شہر مدینہ کی بے ادبی کر دی, کہتا جی انہوں سے دسترخوان میں نہ لاؤ, اتنا بڑھ گیا یہ. میں نے کب کہا نہ لگا, لیکن میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں, لگاؤ جم جا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کلا بلا تکریمون الیتیم. بھائی اپنے محلے دے یتیم دیکھ پہلے لگاؤ جی. میں نے کب کہا کہ نہ لگاؤ, لیکن اتنے بھی تو لاؤ نا. ساڈے اتنے حضرت ہے لاندے جی اتنے, چلو میری اپنی مسجد کی گل آ چلی, چنے والے چول ہوتے ہیں. سیالکوٹ میں بھی حضرت چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا تھا, ڈوب کے مار دیں سارے سیالکوٹ والے کے. میری مسجد میں افطاری ہوتی ہے, پیچھے ساری فیکٹریاں. سیالکوٹ میں بھی چنے والے چاولوں سے روزہ کھلوایا جائے گا, مار دیں ڈوب کے سارے سیالکوٹ والے کے. جی سیالکوٹ کی بھی چنے والے چولوں روزے کھلن گے ہوتے. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی بھلے اس کو دیکھ, یہ حقدار ہے سارے تیرے. سلیمان مصباحی تو نے جواب دینا ہے ان کا, یہ تیرا سیالکوٹ ہے, یہ تیرا محلہ ہے, تیرا علاقہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں پتر, یہ دیکھو لیکن کیا ہے سخت دل. میں تو خود کہہ رہا ہوں وہ وقت آئے اللہ منو اتنے پیسے دے. میں حضرت یہ اگلا جمعہ پڑھاؤں گا, پھر سفر ہے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم میں دل یہ کر رہا تھا اللہ میں نے باہر کا ٹور ہے ایک, تو اس طرح کرواتا ہوں نا ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی لے لیتا ہوں. تو جاتے ہوئے 1-2 دن حاضری پیش کی, معافی منگی اپنی کی تھی, پھر چلے گئے آگے یورپ جانا ہے جدھر جانا. پھر واپسی پہ ٹکٹ سعودی ایئر لائن کی, پھر ادھر آئے جڑیاں اتنے کر کے آئے, پھر معافی منگی, پاکستان کی جا کے استقامت کی دعا کی. حضرت کل میرا دل کر رہا تھا کہ یار گو ایک عمرے بھی کر لے, کہ نہیں ایک حج بس کرنا ہے فرض. اللہ فرض وہ بھی نہیں بھی مجھ پہ کہ اللہ کروا چھڑے. اس صبح جدو کی تیاج جو میرے دل کی تھا اسے یتیم نو جا کے پیسے دے چھڑے, کیونکہ اتنے حکم ہے کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حدیث پاک بات ختم جی, ٹائم آگے اوپر ہو گیا. عرض کی محبوب دل بڑا سخت ہے. اب دیکھو علاج نبی پاک علیہ السلام کیا بتا رہے. عرض کی تھی محبوب دل بڑا سخت ہے. 2 علاج بتائے میرے محبوب علیہ السلام نے. فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر. 100 بار لگاؤ جی مدینہ پاک دسترخوان. میں چوڑا کھول منع کرنا منع نہیں, لیکن بس اتنا کہوں گا اتنے بھی دھیان کریے تھوڑا. یہ میں نے کہا نا میری مسجد ہے, چنے والے چولہا روزہ کھولتے تھے, وہ بھی سانو پتہ ہے جس طرح کھلانے رو رو کے, کیونکہ زیادہ جو بیچارے یہ فیکٹری والے ہیں پیچھے وہ آ کے اکثر روزہ ادھر کھولتے ہیں, چنے والے چول. نہیں پتر دیکھو کہاں کہاں کیا چاہیے, کہاں کہاں کیا کرنا ہے. آؤ یار آپ کا پاکستان میرا پاکستان, وما علینا الا البلاغ المبین.